رب کے دلارے حق کے پیارے آئے محمد صلی اللہ سارا فکرہ نام ہی آئے صلی اللہ سب نے کہنا رب دے دلارے حق دے پیارے آئے محمد صلی اللہ اے مست نظارے اے کرمی اشارے آئے محمد صلی اللہ سوادی بنے نا مالک آسمان بھی تیرا احسان تو نے احسان بھی جتایا
زمین کا بچھونا تیرا احسان، تو نے احسان نہیں جتایا، چاند کی چمک تیرا احسان، تو نے احسان نہیں جتایا، سورج کی دمک، سورج کی تپش تیرا احسان، تو نے احسان، بولو بولو، تو نے احسان، خالی جگہ آپ نے بولنا ہے، چاند کی چمک تیرا احسان، تو نے احسان نہیں جتایا، کہکشاں کی دمک تیرا احسان، تو نے احسان، رات کا اندھیرا تیرا احسان، تو نے احسان نہیں جتایا، صبح کا سویرا تیرا احسان، تو نے احسان نہیں جتایا۔ حضرات گرامی، میں مختصر کروں، پھولوں کی لطافت تیرا احسان، شاخوں کی نزاکت تیرا احسان، کلیوں کا تبسم تیرا احسان، اوپر سے آنے والی شبنم تیرا احسان، ہماری آنکھیں، بولے احسان سمجھتے ہیں، بولے ہماری آنکھیں، پوچھو کسی نابینے سے، ہماری آنکھیں تیرا احسان، ہمارے کان تیرا احسان، ہماری زبان تیرا احسان، ہمارے پاؤں تیرا احسان، ہماری اولاد تیرا، پوچھو پوچھو کسی بے اولاد سے پوچھو، اللہ سب کو اولاد دے، کسی بے اولاد سے پوچھو، ہماری اولاد تیرا احسان، ہمارا رزق تیرا احسان، ہمارا گھر تیرا احسان، ہماری گاڑی تیرا احسان، ہمارے دوست تیرا احسان۔ مالک نے کوئی احسان جتایا نہیں ہے، لیکن جب باری آئی سونے پاک نبی، جب باری آئی محبوب کی، جب باری آئی کائنات کے رسول کی، جب باری آئی دو جہانوں کے سردار کی، تو اللہ فرماتا ہے میں نے تم پر احسان کیا ہے، یا اللہ سب کچھ دیا، احسان نہیں جتایا، سب کچھ دیا، احسان نہیں جتایا، محبوب کی باری احسان کیوں جتایا؟ تو اس کا جواب حکیم الامت مفتی احمد یار خان نیمی گجراتی رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں دیا ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں اللہ نے کسی چیز، کسی نعمت کا احسان نہیں جتایا، رسول کی باری آئی احسان جتایا، کیوں؟ حکیم مفتی صاحب فرماتے ہیں اللہ نے تجھے آنکھ دی، ہاتھ دیے، زبان دیے، کان دیے، کوٹھی دی، گاڑی دی، گھر دیا، صحت دی، سب کچھ دیا، لیکن یہ سب کچھ احسان اس لیے نہیں جتایا کہ یہ سب کچھ دنیا میں تیری زندگی تک تیرے نال رہنا ہے، یہ دنیا تک تیرے ساتھ ہے، لیکن جو محبوب ہے وہ دنیا میں بھی تیرے ساتھ، وہ رسول قبر میں بھی تیرے ساتھ، وہ قبر میں بھی تیرے ساتھ، وہ حشر میں بھی تیرے، وہ حشر میں بھی تیرے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں بہت ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے، بہت ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے معبود کو ہمارے احسان اس لیے جتایا کہ تیری ساری نعمتیں دنیا تک ہے، فنا ہونے والی ہے، لیکن محبوب کی ذات جو ہے اس میں بقا ہے، اس میں باقی رہنا ہے، تو دنیا میں بھی تیرے ساتھ، قبر میں بھی، بولو بولو جنہوں نے یقین ہے قبر میں سرکار نے آنا سے بولے، قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ حضرات گرامی، کس کس احسان اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو ہم پہ یہ کرم فرمایا کہ ہمیں ان کو امتی بنایا، پھر حضور کے اللہ نے اوصاف اور معجزات اور کمالات اور آپ کی جو خوبیاں ہیں وہ اتنی کہ ایک ایک خوبی کو غرار الورا بنایا، ایک ایک خوبی کو عظیم بنایا، کتنا بڑا بنایا؟ اللہ فرمایا یہ جو دنیا ہے، یہ جو دنیا جس میں تم رہتے ہو، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، اللہ فرماتا ہے کل متاع الدنیا قلیل، یہ اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، یہ قلیل ہے، یہ ساری دنیا اور دنیا
قلیل ہے. قل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کی متاع قلیل ہے. اب میں دیکھتا ہوں کتنے میری بات سمجھتے ہیں. نوجوان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، انشاءاللہ سمجھیں گے. سمجھ آئے تو سبحان اللہ، اور داد میرا حق بنتا ہے. حضرات گرامی، قل متاع الحبیب فرمائیے یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے یہ قلیل ہے. کیا ہے؟ قرآن ہے، ترجمہ بول دیں. قل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کیا ہے؟ دنیا کیا ہے؟ قلیل ہے. اور جب حبیب کی باری آئی نا تو فرمایا حبیب تیرے سراپے کی بات نہیں کرتا، تیرے سراپے کی بات، تیرے ہاتھوں کی، تیرے زبان کی، تیرے کانوں کی، تیری آنکھوں کی، تیرے سراپے کی، تیرے سر سے پاؤں تک کی بات نہیں کرتا. حبیب صرف تیری بولی جو ہے، جو تو کلام فرماتا ہے نا، تیری بولی، انک لعلی خلق عظیم، انک لعلی خلق عظیم. حبیب ساری دنیا میرے سامنے قلیل ہے لیکن تیرا اخلاق عظیم ہے. صبح بھی آپ کی ضرورت ہے، یعنی ساتھ دیں، محبت کے ساتھ کہیں سبحان اللہ. نبی ہمارے رسول، اچھا نبی جو ہے نا، نبی اس کے بہت سارے معنی ہیں، اور عربی لغت میں بھی اس کے بہت سارے معنی ہیں. مولانا منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ الحدیث صاحب والے بہت بڑے ہمارے بزرگ، پچھلے سال وصال فرما کے آپ فرماتے ہیں نبی کا ایک معنی یہ ہے کہ جو بہت آہستہ بھی سن لے. نبی کے بہت سارے معنی ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ جو بہت آہستہ سن لے. اور اس پر قرآن کی دلیل لائے. اس پر دلیل سورہ نمل شریف میں، قرآن پاک میں سورہ نمل ہے. نمل کا مطلب ہوتا ہے چیونٹی، کیڑی، چیونٹی. سورہ نمل، اللہ پاک نے اس سورہ کے اندر نبی کی سماعت اور قوت کا ایک بیان فرمایا ہے. نبی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، اپنے لشکر کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں. قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. سلیمان علیہ السلام تین قسم کی روایتیں ہیں، 3 میل، 5 میل اور 7 میل دور ہیں. ایک چیونٹی اپنی چیونٹیوں کو کہہ رہی ہے کہ چیونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ، اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ. سلیمان آ رہے ہیں، ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں روند نہ دے، تمہیں لتاڑ نہ دے. یہ قرآن کا اعلان ہے. میں آپ کو آپ کی طبیعتوں کے مطابق جملہ دینے لگا ہوں، انشاءاللہ سارا سال چس باقی رہے. یہ سلیمان علیہ السلام ہے. 3 میل، 5 میل، 7 میل دور ہے. اب گھر جا کے تجربہ کر لینا، چیونٹی ہر گھر میں ہوتی ہے، اس کو پکڑ کے کان میں بھی رکھ کے سنیں گے، آواز کوئی نہیں آئے گی. چیونٹی کی آواز کان میں، لیکن 5 میل
کے حوالے سے ہماری بات آگے بڑھے. مسکرائے کیوں؟ مسکرائے اس لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نبوت کی جو سماعت اللہ نے دی تھی نا، جو اللہ نے انہیں صفت دی تھی کہ وہ ہلکی سے آہستہ سے آہستہ بات بھی سن لیتے ہیں. علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں، ان کو جو ایک نعمت سماعت کی ملی تھی نا، اس کی خوشی میں وہ مسکرا پڑے تھے. اس خوشی میں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ نعمت دی ہے، میں نے اتنی دور سے سن لیا ہے. اب بولنا بول، یہ صرف نبی ہے، تیرا رسول النبی ہے، یہ رسول ہے وہ الرسول ہے، یہ صرف رسول ہے وہ محبوب رسول ہے. اچھا ابھی بھی نہیں تو بولا تو یہ مقتدی ہیں وہ امام ہیں. اگر مقتدی اتنی آہستہ آواز سن سکتا ہے تو امام کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت کہاں خاموش رہنے وہ فرماتے دور و نزدیک کے سننے والے دور و نزدیک کے سننے والے کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. تو ایک صفت ہے سلیمان علیہ السلام کی. اچھا سننا صفت ہے، سننا بندے کا کل نہیں ہے، سننا ایک صفت ہے، بولنا صفت ہے، دیکھنا صفت ہے. بھئی میں نہ بھی دیکھوں پھر بھی میں بندہ، میں نہ بھی سنوں پھر بھی بندہ، میں نہ بھی بولوں پھر بھی بندہ سراپے کا نام ہے. اور بولنا بول تیری غلطی. نبی اللہ نے ایک صفت پر خوشی منائی، نبی اللہ نے ایک صفت پر خوشی منائی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میں اتنی دور سے سن لیتا ہوں، تیرا شکر ہے. اس پر خوش ہوئے، تبسم فرمایا، فتبسم ضاحکا، اس پر تبسم فرمایا. تو جب ایک صفت پر اللہ کا نبی خوش ہوتا ہے، جب آمنہ کا لال آج دنیا میں تشریف لایا ہوگا تو سرکار کی طرح خوش ہوئے ہوں گے. اور یہاں ایک اور بات بھی سن لیجیے. سلیمان علیہ السلام ہے 3 میل 5 میل 7 میل دور روایتیں ہیں. یہ چیونٹی کو کیسے پتہ چل گیا؟ چیونٹی کو کیسے پتہ چل گیا؟ بھائی 3 میل 5 میل، بھائی ایک بندہ مغل پورے میں ہو یا بڑے چوبچے میں ہو تو یہاں کیسے چیونٹی کو کیسے پتہ چل گیا کہ سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں؟ تو نہ بولے کہ تیری مرضی، یہ رب کی قوت ہے، وہ جسے چاہے عطا کر دے. وہ رب کی قوت ہے جسے چاہے. مولوی چیونٹی کو اللہ قوت دے سکتا ہے، آمینہ کے لال کو کیوں نہیں دے سکتا؟ بھئی چیونٹی کو قوت مان رہے ہو، چیونٹی کی قوت مان رہے ہو تو وہ جو ختم نبوت کا تاج پہن کے نبیوں کا امام بن کے آیا ہے، جس کی خاطر بد میں کائنات سجائی گئی ہے، جس کی خاطر بد میں کائنات سجی ہے، جس کی خاطر میرے اللہ نے ہمیں کائنات کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس محبوب کی سماعت کا اور اس محبوب کی قوت کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ کے گرامی تیرا سبحان اللہ تھوڑا سا ڈھیلا پڑ گیا ہے. ہم نے تو کیا کہتے ہیں ابھی تو ابتدا ہے، ابھی تو اور یہ بڑی کیا ہے؟ ابتدا ہے. اب دیکھ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے محبوب کو اپنی دلیل بنایا ہے. اپنی دلیل کس چیز کی؟ اللہ فرماتا ہے میری تو کوئی صورت نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، میری مثل کوئی چیز نہیں ہے. تو یا اللہ پھر دلیل کس بات کی؟ دلیل کس بات کی؟ اللہ فرماتا ہے دنیا والوں میرے نبی آتے رہے، میرے نبی آتے رہے، تم کہتے تھے اللہ کو مانیں گے اس وقت جب اللہ کو دیکھیں گے. میں قرآن کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں.
ضد نہ کرو جسے میں بھی دیکھ سکا تمہیں. انہیں کہا نہیں دیکھنا, سارے نمبردار آگے آ گئے, سارے چودھری اکٹھے ہو کے موسیٰ ہمیں رب دکھا, موسیٰ ہمیں قرآن پاک سورہ بقرہ شریف پہلا سے آئے تھے دیکھنے, آئے تھے دیکھنے, لیکن مالک کو موسیٰ علیہ السلام سچ کہہ دیتے نا, مالک کو وہ پڑی نا کڑک اور تجلی اور سارے مار گئے, سارے بولو سارے. اللہ کے نبی پریشان ہو گئے کہ یہ تو آئے تھے, قوم کیا کہے گی, سارے نمبردار سارے سردار مار گئے. نبی اللہ کا مقام دیکھو, اللہ کے قریب ہیں, اللہ کے قریب ہیں, وہاں کھڑے ہو کے عرض کرتے یا اللہ یہ سارے مر گئے ہیں تو میں قوم کو کیا جواب دوں گا. فرمایا موسیٰ کیا چاہتا ہے, جملہ سننا. اب کی مادت جیسے لے کے آیا تھا ویسے لے کے جاؤں گا, جیسے لے کے آیا تھا ویسے, جیسے لے کے آیا تھا ویسے. لوگ کہتے ہیں نبی کیا کر سکتے, اللہ کے نبی نے اب کی مالک جیسے لے کے آیا تھا ویسے. قرآن اللہ فرمایا جا موسیٰ تیری بات ٹالی نہیں جا سکتی, تو میرا نبی ہے, میرا کریم ہے, جا. اللہ نے سب کو پھر زندہ فرما دیا, سب کو زندہ فرما دیا. یہ پیارے کریم کی شان ہے, یہ کریم کی شان ہے. اگر کریم کا یہ مقام ہے تو حبیب کا کیا مقام ہوگا. سب نسینے لان والا آ گیا, سب نسینے لان والا. حضرات گرامی, اللہ نے فرمایا حبیب مجھ سے کہتے تھے کہ ہمیں رب دکھا. حبیب میں تیرا سلامہ بنانے لگا ہوں, میں یہ سب خلاصہ پیش کر رہا ہوں. حضرت حسان کا بھی یہی خلاصہ ہے کہ حبیب کاننا قد خلقت کما تشاء, جیسے آپ نے چاہا ویسے اللہ نے بنایا. یہ خلاصہ ہے. اللہ فرماتا ہے حبیب پھر ایسا کرتے ہیں, تجھے ایسا بنا دیتا ہوں, تجھے ایسا بنا دیتا ہوں کہ حبیب محبوب آنکھ تجھے دوں گا, دیکھنا اپنا رکھ لوں گا. زبان تجھے دوں گا, بولنا اپنا رکھ لوں گا. ہاتھ تجھے دوں گا, پکڑنا اپنا رکھ لوں گا. پاؤں تجھے دوں گا, چلنا اپنا رکھ لوں گا. کان تجھے دوں گا, سننا اپنا رکھ لوں گا. حبیب میں آخری بات مکا دیتا ہوں, صورت تجھے دوں گا, جلوہ اپنا رکھ لوں گا. صورت تیری ہوگی, جلوہ میرا ہوگا. سامنے تو ہوگا, سامنے تو ہوگا, نظر میں آؤں گا. سامنے تو ہوگا, نظر ہاتھ کھڑے کر کے نظر, سامنے تو ہوگا, نظر میں آؤں گا. محبوب آنکھ تیری, دیکھنا میرا, زبان تیری, بولنا میرا, ہاتھ تیرے, پکڑنا میرا, پاؤں تیرے, چلنا میرا, کان تیرے, سننا میرا. حبیب صورت تیری, جلوہ میرا. صورت تیری سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. منہ سے بولے یوں لگے قرآن کی تفسیر ہے, منہ سے بولے یوں لگے قرآن کی تفسیر ہے. ارے دیکھتی تو بولتی تو ہوگی دنیا, مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ. اللہ نے فرمایا حبیب پھر اعلان کر, من رآنی فقد رأى الحق, جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھ لیا. حسینہ جمیلہ دم موڑ دیتا, محمد بنا کے
बारगाह में चले, अम्मी आमिना सलाम अल्लाह। खुदा की कसम, हम अक्सर कहीं फौतगी हो जाए ना, किसी की वालिदा फौत हो जाए या किसी की ज़ौजा फौत हो जाए, तो वो वहां पे कहते मेरी माँ का जिक्र सुनाओ। तो जो पढ़ने वाला माँ का जिक्र करता है तो सुनने वाला खुश होता है। भाई माँ का जिक्र सुन के बोलो तो सही ना, वैसे प्यो का भी करना चाहिए है, खाली माँ का नहीं होता, प्यो का भी जिक्र होना चाहिए। माँ का जिक्र हो तो बेटा खुश, और तू बोल ना बोल तेरी मर्जी है। अगर अम्मा आमिना का तो जिक्र करे, अम्मा आमिना का जिक्र करे तो कायनात का रसूल खुश, कायनात का रसूल खुश। हज़रात गिरामी, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान आप फरमाती हैं, जब सरकार दो आलम मेरे बतन में आए, मेरे बतन अक़दस में आए, तो सफेद रंग का एक परिंदा सुबह सुबह हमारी छत पे आ जाता, सारा दिन हमारे घर के चक्कर लगवाता, सारा दिन चक्कर लगाता रहता। मौलवी इब्राहिम देव भी देवबंदी लिखते हैं, वो परिंदा कोई जानवर नहीं था, वो अल्लाह का नूरी फरिश्ता था, वो अल्लाह का नूरी फरिश्ता था जो हुजूर के घर की ज़ियारत के लिए आता था। रोजाना अल्लाह के हुक्म से सैयदा आमिना के वेले आता और सारा दिन चक्कर लगाता। अम्मा होने थे किसी भी शाम को हुए, इमाम ग़ज़ाली ने तफसीर लिखी है, सूरह यूसुफ की तफसीर इमाम ग़ज़ाली पाक ने लिखी है। इमाम ग़ज़ाली ने लिखी है कि जब भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था ना, तो आप 3 दिन कुएं में रहे। इमाम ग़ज़ाली ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की तफसीर लिखी सूरह यूसुफ की, 3 दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में रहे। कितने दिन? मेरी बात समझ आ रही है? तो फिर जवाब भी दे, कितने दिन रहे? 3 दिन। अब बोलना मैं तेरी मर्जी। आप फरमाते 3 दिन अल्लाह के फरिश्ते उस कुएं का तवाफ करते रहे। इमाम ग़ज़ाली ने लिखा, जिस जगह यूसुफ हो, जिस जगह यूसुफ हो वहां फरिश्ते तवाफ करें, और जहां आमिना के लाल की जलवागरी हो रही है, फरिश्ते ज़ियारत के लिए आ रहे हैं, नबी ख्वाब में बुशारतें दे रहे हैं। अम्मा फरमाती है, आज की रात, विलादत वाली रात, 4 ख़वातीन मेरे पास आई। एक ने कहा कि मैं आदम की ज़ौजा हूँ, दूसरी ने अर्ज़ की कि मैं इब्राहीम की ज़ौजा सारा हूँ, तीसरी ने कहा मैं फिरौन की बीवी मुसलमान की हुई आसिया हूँ, चौथी ने कहा कि मैं ईसा की अम्मी मरियम हूँ। और मैं कैसे आई हो? आमिना तू खुश नसीब है, पहले तो आपको मुबारक देने आए हैं, और फिर हम सोने पाक नबी की अम्मी जान की खिदमत करने आई हूँ, खिदमत करने आई है, उनकी खिदमत में। अब बोल ना बोल तेरी मर्जी। कायनात की इतनी अजमत वाली ख़वातीन जिनकी खादमा हूँ, उस आमिना का मकाम क्या होगा? हुजूर की अम्मी जान फरमाती है, खारा
ظاہر ہوا ہے؟ کیا ظاہر ہوا ہے؟ سارے دل کے بولو کیا ظاہر ہوا ہے؟ ہمارے قبلہ اور عطاری صاحب بھی تو پڑھ رہے تھے نا کہ کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا ہو گیا نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا. امی آمینہ فرماتی ہیں جب سرکار کی جلوہ گری ہوئی چراغ جلانے کی ضرورت نہ پڑی. امی آمینہ فرماتی ہیں دیے کی ضرورت نہ چراغ کی حاجت. امی پھر روشنی کہاں سے آئی؟ امی فرماتی ہیں کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا ہو گیا. کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا ہو گیا. امی فرماتی ہیں میں مکے پاک کی وادیوں میں کھڑی تھی اپنے بیگانوں سب نے لکھا. امی فرماتی ہیں میری نظر اتنی تیز ہو گئی کہ میں نے مکے میں کھڑے ہو کے شام کے محل دیکھ لیے. مکے میں کھڑے ہو کے شام کے محل دیکھے. امی وہ کیسے؟ کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا. کملی والا آ گیا ہر پڑھ لو. اما فرماتی ہیں کہ میں مکے میں کھڑی ہوئی مشرق بھی دیکھ رہی ہوں مغرب بھی دیکھ رہی ہوں. اب فرماتی میری نظر اتنی تیز ہو گئی کہ ایک نظر میری مشرق پہ پڑی تو وہاں بھی جھنڈا لگا ہوا تھا. پیچھے مڑ کے مغرب کی طرف دیکھا تو وہاں بھی جھنڈا لگا ہوا تھا. بیت اللہ کی طرف نظر کی تو کعبہ بھی نظر آیا وہاں بھی جھنڈا لگا ہوا تھا. کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا. جنہ بابا وارث شاہ فرماتے نے جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں. جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں. جنہ ویکھ لیا وہ تے بول دے نہیں. جنہ ویکھیا نہیں ہو تے کرن گلاں. جنہ ویکھ لیا وہ تے بول دے نہیں. جیڑے محرم راز حقیقتاں دے وہ راز حقیقت کھول دے نہیں. سونے پاک نبی کے پیارے دیوانوں ہر طرف روشنی ہی روشنی ہر طرف نور ہی نور. حضور کی اپنی جان فرماتی ہیں مشرق و مغرب سب میری آنکھوں کے سامنے. شام کے محلات میری آنکھوں کے سامنے. بیت اللہ کا نظارہ میری آنکھوں کے سامنے. امی آمینہ کا یہ مقام ہے تو جس محبوب کی خاطر بزم کائنات سجی ہے ان کی مسارت کا عالم کیا ہوگا؟ اگر امی آمینہ ولادت کی رات بیت اللہ شریف کے پاس اپنے گھر میں بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مشرق دیکھ سکتی ہے تو آج میلاد والا روضہ رسول سے تیری مسجد بھی دیکھ سکتا ہے. اب میں نے نہیں کہا نہ بولو یا نہ بولو. اب آپ نے خود بولنا ہے. دل کرے تو بولنا ہے. کیونکہ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں نے سنا دی کہ اگر امی حضور کی امی جان کا یہ مقام ہے اگر سرکار کی امی کا یہ مقام ہے تو مدینے والے کا کیا مقام ہوگا؟ حضرات گرامی آپ جس عبادت میں بیٹھے ہیں یہ خدا کی سنت ہے. ذکر مصطفیٰ کس کی سنت ہے؟ سارے بولو کس کی سنت ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ
سنت مصطفیٰ دی، روزہ حکم اللہ دا سنت مصطفیٰ دی، حج حکم اللہ دا سنت مصطفیٰ دی، زکات حکم اللہ دا سنت مصطفیٰ دی۔ میرے جملے دیکھنا اپنی سبحان اللہ دیکھنا۔ بھائی نماز حکم اللہ کا لیکن اللہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ حکم اللہ کا اللہ روزہ نہیں رکھتا، حج حکم اللہ کا اللہ حج نہیں کرتا، زکات حکم اللہ کا اللہ زکات نہیں دیتا، اور جیڑا نہ بولے ہوتی مرضی۔ بھائی اللہ کی جو اللہ کا جو حکم ہے مصطفیٰ کی سنت ہے، نماز مصطفیٰ کی سنت، روزہ مصطفیٰ کی سنت، حج مصطفیٰ کی سنت، زکات مصطفیٰ کی سنت، حکم اللہ کا سنت مصطفیٰ کی، ان بولی نہ تیری مرضی۔ لیکن جو ذکر مصطفیٰ ہے، جو درود مصطفیٰ ہے، جو سلام مصطفیٰ ہے، حکم بھی اللہ کا ہے، سنت بھی خدا کی ہے۔ نماز ہے تو وقت کی، روزہ ہے تو وقت کی، بولو وقت کی، جہت کی پابندی۔ بھئی ادھر وہ کریں گے تو ہوگی، ادھر کر لیں گے تو۔ نماز میں وقت کی پابندی، جہت کی پابندی، حیت کی پابندی، بھئی کھڑا ہونا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، حیت کی پابندی۔ روزہ ہے وقت کی پابندی، اب رات کو رکھے گا نہیں ہوگا۔ حج ہے مقام کی پابندی، وقت کی پابندی، احرام کی پابندی۔ زکات ہے تو سال گزرنے کی پابندی، یعنی نصاب کو پہنچے گا تو پابندی۔ تو دیگر ہر عبادتوں میں پابندی۔ اب جو نہ بولا مجھے دکھ ہوگا، اللہ نے فرمایا حبیب جو میرے علاوہ سنتیں ہیں ان میں پابندیاں رکھوں گا، جو تیرا ذکر میری سنت ہوگی میں بغیر پابندیوں کے اس
زبان میں پڑھو گے پھر بھی قبول برباد ہوگا. تو ہر عبادت سنت مصطفیٰ ہے، لیکن درود و سلام سنت خدا ہے. درود و سلام سنت. تو پھر آخری جملہ، مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا. اور تساں اینا جبریل نے جھڑے لائے تھے میرا ہاتھ لہرا کے تے ایڈے آسان جملے نے بھی سارے پڑھا کہ آج آپ سارے میلادی بن جائے. جیڑا جیڑا میلادی ہے تے جیدی ماں نے تے جیدے باپ نے او دے خون دے وچ او دی تربیت دے وچ او دیاں لوریاں دے وچ میرے نبی دا پیار پڑھیا ہے وہ ضرور پڑھے گا. مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا. 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 رب سلم گنگناؤ کملی والا آ گیا. کملی والا آ گیا. مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا. مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا. گود میں لے کے حلیمہ سعدیہ نے یوں کہا. گود میں لے کے حلیمہ سعدیہ نے یوں کہا. عظمتوں کے گیت گاؤ. عظمتوں کے گیت گاؤ. کملی والا آ گیا. کملی والا آ گیا. بھائی کملی والا. مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا. رب سلم گنگناؤ کملی والا. اب اس جملے پہ میری طرف توجہ کرتے ہوئے سب نے بولنا ہے. جھک گیا بیت اللہ بھی سجدے میں تعظیم کو. حضور کے دادا جان فرماتے ہیں، حضور کے دادا جان فرماتے ہیں آج کی رات میں طواف کرنے کے لیے بیت اللہ آیا کیونکہ میں کعبے کا متولی تھا. کعبے کی چابی میرے پاس تھی. جناب عبداللہ حضور کے دادا جان جن کے لیے اللہ پاک نے ہاتھی والوں کو برباد کیا تھا، جو ہاتھی والے بیت اللہ پر حملہ کرنے آئے تھے نا، تو حضور کے دادا جان کے اونٹ لے گئے تھے. حضور کے دادا جان کے اونٹ لے گئے. آپ نے ان سے ملاقات کی. فرمایا میرے اونٹ ہے تمہارے پاس. انہوں نے کہا ہم نے تو سوچا تھا تو کعبے کے لیے آئے گا، تو اونٹوں کے لیے آ گیا. آپ نے فرمایا اونٹ میرے ہیں. اونٹ میرے ہیں. میں اس لیے آیا ہوں. کعبہ جس کا ہے وہ جانے اس کا کعبہ جانے. وہ جانے اس کا کعبہ جانے. تو سورہ فیل پڑھ لے. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من. تو بیت اللہ کی چابی کا کہا حضرت عبداللہ، حضرت عبد المطلب، حضور کے دادا جان، حضور کے دادا جان حضرت عبد المطلب، کعبے کے متولی حضرت عبد المطلب. آپ فرماتے ہیں تہجد کا ٹائم ہے. آج کل کے ٹائم کے مطابق 4:30 کے قریب تہجد کا ٹائم. میں آیا بیت اللہ. اللہ حضور کے دادے کے صدقہ اسی سال سب کو لے جائے. میں آیا بیت اللہ طواف کرنے کے لیے. میں نے دیکھا کہ کعبہ میرے گھر کی طرف جھکا ہوا ہے. کعبہ میرے گھر کی طرف جھکا ہوا ہے. میں نے کہا کعبے ساری دنیا تو تیری طرف جھکتی ہے. ساری دنیا تو تیری طرف جھکتی ہے. اب تو کدھر جھکا ہوا ہے؟ تو اس کا خلاصہ کیا ہے اس شعر کے اندر کہ جھک گیا بیت اللہ بھی سجدے میں تعظیم کو. جھک گیا بیت اللہ بھی سجدے میں تعظیم کو. جھک گیا بیت اللہ بھی
تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، ہیبت سے گرا تیری حد بت خانے کا، اور سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے، ہم بے بھی کرم سید ابرار کریں گے۔ جنہوں نے سرکار کے اوصاف بیان کرنے ذرا اونچا کہیں سبحان اللہ۔ ابھی تو صرف ابتدا ہے نا، صبح سحری سے لے کے کل شام تک عشاء تک انشاءاللہ پورا دن حضور کے نام کرنا ہے، پورا دن سرکار کے نام ہے، بلکہ پورا مہینہ ہی سرکار کے نام ہے۔ بطور خاص نیت فرما لی ہے نا آپ نے، صبح سحری کے وقت مسجد میں سلام، پھر اس کے بعد 4:30 بجے انشاءاللہ سلام، اس کے بعد سالانہ جو پروگرام ہوتا ہے فجر کی نماز کے بعد لنگر شریف کا اسارہ، اس کے بعد جلوس، پہلا جلوس جو مسجد سے نکل کر چاہ ادارہ سے پل تک جائے گا، اور پھر جمعۃ المبارک، پھر جمعۃ المبارک، اور جمعۃ المبارک کے بعد عصر ہو جاتی ہے، عصر کے بعد پھر دوسرا جلوس جس میں عمرے شریف کا ایک مہمان بھی ہوگا، اور کل کا سارا دن انشاءاللہ تعالیٰ آقا کے نام۔ تو کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے، سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے، سرکار کی توصیف ہے وظیفہ زبان کا، سرکار کی توصیف ہے وظیفہ زبان کا، یہ جرم اگر ہے تو کئی بار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے، اور ہے ختم نبوت پہ میری جان بھی قربان، ہے ختم نبوت پہ میری جان بھی قربان، یہ جرم اگر ہے تو لکھ بار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید۔ اور اکاری صاحب بیٹھے نے، حافظ صاحب بیٹھے نے، میاں صاحب بیٹھے نے، حاجی صاحب بیٹھے نے، وہ ساڑھے پٹی صاحب بیٹھے نے، جڑے مدینے گئے نے سارے گواہی دیں گے۔ جاؤ تو مدینے سنو کان لگا کر، جاؤ تو مدینے سنو کان لگا کر، سرکار کی باتیں در و دیوار کریں گے، سرکار کی باتیں در و دیوار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے۔ اور مشکل کا ہمیں، میری طرف دھیان، مشکل کا ہمیں قبر میں احساس نہ ہوگا، مشکل کا ہمیں قبر میں احساس نہ ہوگا، ہم سرور کونین کا دیدار کریں گے، ہم سرور کونین کا دیدار کریں گے، اور جس روز کوئی اور مددگار نہ ہوگا، جس روز کوئی اور مددگار نہ ہوگا، اس روز شفاعت میری سرکار کریں گے، اس روز شفاعت میری سرکار کریں گے۔ توصیف نبی ہوگی مقدر سے ظہوری، جناب محمد علی ظہوری رحمۃ اللہ علیہ، توصیف نبی ہوگی مقدر سے ظہوری، جو اہل محبت ہیں وہ اظہار کریں گے۔ نبی کی توصیف کون کر سکتا ہے؟ اس کا حق ادا کون کر سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ابو بکر تو میرا ساتھی، غار کا ساتھی، سفر کا ساتھی، حضر کا ساتھی، ہر وقت کا ساتھی، ابو اسلام لانے سے پہلے کا ساتھی، غار کا ساتھی، میدان کا بھی ساتھی بنے، لیکن یہ نہ سمجھ لینا کہ تو نے اپنے نبی کی شانوں کو سمجھ لیا ہے۔ ابو بکر میرا جو مقام ہے صرف میرا خدا جانتا ہے، کائنات کا کوئی اور بندہ جان سکتا۔ تو جب صدیق اکبر نہیں جانتے تو کوئی کیا جان سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی آج کی ہماری حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔